السلام علیکم ویورز، آئی وائی ایونٹس کے یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان۔ ویورز، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں یا آج کل کے دنوں میں جو ہاسٹل کا سب سے ایک اہم مسئلہ چل رہا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ایز اسلامک یونیورسٹی کا ایکس اسٹوڈنٹ، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہاسٹلس کو مکمل بند کر دیا جائے، ماں سوائے ایک دو دفعہ جو حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوئے، ایک اسٹوڈنٹ کی شہادت ہوئی جس کی وجہ سے ہاسٹلس کو مکمل طور پر سیل کیا گیا تھا۔ ادروائز اس طرح کا کبھی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ہاسٹلس کو سیل کیا جائے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صرف ہاسٹلس کی رینوویشن کروانی ہے۔ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اس وقت اپنے انتہائی برے حالات میں ہے۔ مینز ان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن کبھی جاری کیا جا رہا ہے کہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا کویت ہاسٹل تمام طلبہ جو ہے وہ خالی کر دیں، اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اس کو آ کر بند کر دے گی۔ اس کے بعد پھر نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے جو نیو کیمپس میں ہاسٹلز ہیں، سمر سیمیسٹر کے دوران اس میں اسٹوڈنٹس کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یونیورسٹی یہ بتائے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو یہاں پر جاب کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے، جو اپنی خود ارننگ کر کے تو یونیورسٹی کو فیس جمع کرواتے ہیں وہ کہاں جائیں گے، اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اپنا ایک روٹی پانی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ کیا کریں گے؟ اسلام آباد سب سے مہنگا ترین جگہ ہے رہنے کے لیے، اور اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے جو ہاسٹلس ہیں وہی بچتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو جہاں پر وہ رہ کر تو اپنی اسٹڈی بھی ساتھ کرتا ہے اور جاب بھی ساتھ کرتا ہے۔ لیکن یونیورسٹی کو جو اس وقت چیزیں یونیورسٹی کی دکھ رہی ہیں وہ کچھ خاص ہیں نہیں۔ دیکھیں، تمام طلبہ کو اس وقت اکٹھے ہو کر یونیورسٹی کے خلاف نکلنا چاہیے۔ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کو اس چیز پر میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو ایک پبلکلی ایک بہت اوپر کی سطح پر اس کو چلایا، اس کے لیے کوششیں کی، اور ابھی بھی اسٹل وہ کر ہی جا رہے ہیں کہ ہاسٹلس کسی نہ کسی طریقے اوپن ہو جائیں۔ اس سے صرف ان کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عام طلبہ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ یونیورسٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے کہ یار آپ کے جو مڈ ہیں اور فائنلز ہیں جو سمر سیمیسٹر کے دوران ہیں، مینز جو سبجیکٹس جن اسٹوڈنٹس کے فیل ہو جاتے ہیں وہ سمر میں جو ہے وہ دوبارہ ان کو اٹھا کے ان کو انرول کر کے تو پھر اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ لیکن یونیورسٹی یہ بتائے کہ یار اگر آپ ان کو کلاسز کے لیے کہہ رہے ہو کہ آپ آن لائن لوگے تو اس کے بعد مڈ جو امتحانات ہیں یا فائنل امتحانات ہیں وہ آپ آ کر یونیورسٹی میں دو گے تو اس کے پیسے جو ہیں وہ یونیورسٹی خود اپنی جیب سے دے گی یا بچوں کو کہیں باہر رہنا پڑے گا؟ کیونکہ دیکھیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے اس طرح کے حالات نہیں ہوتے۔ یہ جو یونیورسٹی ہے اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کوئی بہت اوپر درجے کے گھرانوں سے نہیں آئے ہوئے، یہ کوئی فاسٹ یا کوئی اور یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پر آپ کو پیچھے سے بہت زیادہ سپورٹ مل جائے گی۔ اس یونیورسٹی میں صرف وہی اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کے تھوڑے سے مالی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اور اوپر سے آج کل یونیورسٹی کا تھوڑا سا میرٹ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہائی لیول پہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کا وہاں پر ایڈمیشن ہوتا ہے۔ لیکن یہ بالکل ایک ہٹ کے ٹاپک ہے۔ اس وقت جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف سے جو یہ ایکشن لیا گیا ہے یہ بالکل افسوسناک ہے، اور اس کو حکومتی سطح پر اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا۔ دیکھیں، یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے جی، وہ ایک کرنل صاحب آ جاتے ہیں اور وہ آ کر ہاسٹلس کو بند کرتے ہیں، اور ابھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے اوپر ٹھیک ٹھاک باڑیں لگائی گئی ہیں۔ پہلے جب یونیورسٹی میں ایشو ہوا تھا تو اس وقت صرف وہ دیواریں بنائی گئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ کا اسٹوڈنٹس جو ہے ہاسٹل آئٹ ہے وہ آ سکتا ہے، باقی نہیں آ سکتا۔ لیکن تھوڑا سا ٹائم گزرتا گیا، یہ سختیاں کرتے گئے، پھر بیچ میں چیزیں نارمل ہوئی۔ لیکن ابھی اس وقت جب یونیورسٹی کو پتہ تھا کہ آج اسٹرائک ہونے والی ہے، مینس کہ آج تھرسڈے کو جب اسٹرائک ہونے والی ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں اور سیکیورٹی کو مکمل طور پر ہائی الرٹ کیا گیا ہے، کسی کو چھٹی نہیں دی گئی۔ اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتایا، اگر آپ کے پاس سیکیورٹی گارڈز ہیں تو اسلام آباد پولیس کو اس میں انوالو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسٹوڈنٹس ہیں اور اس کو آپ ایز اے ایک ٹیچر یا ایز اے ایڈمنسٹریشن کے تحت آپ ان کو گائیڈ کریں، ان کو لے کر چلیں۔ یہ بالکل بھی تک نہیں بنتی آپ کی کہ اسلام آباد پولیس کو آپ دروازوں پر بٹھا کے، مین گیٹس پر بٹھا کے اور ان کے اوپر ڈنڈے آپ چلوائے جائیں اور ان کو روکا جائے۔ وہ یونیورسٹی کے جو ہے وہ ایک اسٹیک ہولڈرز تو نہیں ہیں، لیکن یونیورسٹی کا ایک اثاثہ ہے، وہ یونیورسٹی کا ایک ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ابھی ان کے پاس کیا ہے کہ وہ فیس بھی جمع کروا چکے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہو چکا ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کو ہاسٹلس میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی کسی کو اس طرح گھر سے نہیں نکال سکتا زبردستی، اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یہی چاہیے تھا، اور ابھی بھی ان کو مزید ابھی وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کورٹ سے وہ اسٹے آرڈر لے لیں، امید ہے کہ ان کو مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو سب اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہی چاہیے کہ ٹھیک ہے، وہ تمام طلبہ تنظیمیں ہیں، وہ صرف جمعیت نہیں ہے، سب مل کے کام کر رہے ہیں صرف اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے لیے۔ تو جب تک آپ نکلیں گے نہیں تب تک آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو آپ کو سب کو متحد ہو کر اور یونیورسٹی کے جو
یہ انتظامیہ ہے اس کے خلاف آپ کو جو ہے وہ اٹھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کوئی حل بچہ نہیں ہے۔ یونیورسٹی آپ کے اوپر دن بدن چیزیں امپوز کرتی جا رہی ہے، آپ برداشت کرتے جا رہے ہو، لیکن دیکھیں ابھی برداشت کرتے جا رہے ہیں تو اس کے بعد اس حد تک یونیورسٹی پہنچ چکی ہے کہ وہ آپ کے اپنے ہاسٹل سے ہی آپ نے فیس دی ہوئی، آپ کے پاس کارڈ ہے، آپ یونیورسٹی کے پورے حقدار ہیں، آپ یونیورسٹی کے اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ جس کمرے میں رہتے ہیں وہ آپ کا ایک گھر ہے، آپ کو آپ کے گھر سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ جو کوئٹہ کے طالب علم ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جو دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو یونیورسٹی کے تمام طلبہ کو اس وقت چاہیے کہ مکمل طور پر یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی یہ جو باڑے ہیں یہ اگر سب اسٹوڈنٹس مل کر لڑیں گے تو انشاءاللہ یہ باڑیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ پولیس کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، آپ کوشش کریں اور انشاءاللہ جو نتائج ہیں وہ آپ کے حق میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔